السلام علیکم۔ ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جو لوگ ہمیں پہلی بار سن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہ جناب ظہیر احمد میر کی لکھی ہوئی کتاب اے آئی ایجنٹس میکرز پر ہماری گفتگو کا 27واں حصہ ہے۔ آج ہم اس کتاب کے ایک بہت ہی عملی حصے پر بات کرنے والے ہیں، ضمیمہ کیو۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ اے آئی یہ کر دے گا، اے آئی وہ کر دے گا، لیکن یہ سب باتیں اکثر بہت مبہم ہوتی ہیں۔ اس کتاب میں 40 سے زیادہ مکمل بنے بنائے اے آئی ایجنٹ بلو پرنٹس دیے گئے ہیں۔ جی، اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف نظریات یا خیالات نہیں ہیں، یہ باقاعدہ سٹرکچرڈ پرومپٹس ہیں جنہیں کوئی بھی شخص براہ راست چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹول میں ڈال کر استعمال کر سکتا ہے۔ تو آج کی ہماری کھوج کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ یہ بلو پرنٹس دو بالکل مختلف شعبوں یعنی قانون اور تعلیم کو عملی طور پر کیسے بدل سکتے ہیں۔ بالکل، تو آئیے اس کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں قانونی میدان سے۔ کتاب میں جو پہلا بلو پرنٹ ہے وہ ہے لیکس انٹیل ریسرچر۔ اس کا نام ہی بہت کچھ بتا رہا ہے۔ جی، اس کا مقصد بظاہر تو بہت سیدھا سادہ ہے، عدالتی فیصلوں کا تجزیہ کرنا، ان سے قانونی اصول نکالنا اور تضادات کی نشاندہی کرنا۔ یہ خاص طور پر وکلا، ججوں اور قانونی محققین کے لیے بنایا گیا ہے۔ میں نے جب اس کے بنیادی کاموں کی فہرست دیکھی تو میں واقعی بہت متاثر ہوئی۔ یہ صرف خلاصہ نہیں کرتا، یہ حقائق الگ کرتا ہے، قانونی نکات الگ کرتا ہے، اور ایک چیز ہے ریشو ڈیسیڈنڈی یعنی فیصلے کی بنیاد، یہ اس کو بھی نکال کر سامنے رکھتا ہے۔ آپ نے ایک بہت ہی اہم اور تکنیکی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ریشو ڈیسیڈنڈی کا مطلب ہے فیصلے کی وجہ۔ یہ وہ مرکزی قانونی اصول ہوتا ہے جس پر جج نے پورا کیس کھڑا کیا ہوتا ہے۔ اسے پہچاننا قانونی تحقیق کا شاید سب سے مشکل کام سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایجنٹ یہ کام سیکنڈوں میں کر سکتا ہے۔ تو پھر اصل فائدہ رفتار کا ہے؟ مطلب ایک وکیل جو کام گھنٹوں میں کرے گا یہ منٹوں میں کر دے گا؟ رفتار تو ایک فائدہ ہے، لیکن اصل انقلاب نہیں ہے۔ اصل انقلاب کچھ اور ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی ماہر وکیل کیوں نہ ہو، تھک جاتا ہے، اس کی توجہ بھٹک سکتی ہے، وہ لگاتار 20 عدالتی فیصلے پڑھ رہا ہے، ہو سکتا ہے 21ویں فیصلے میں موجود ایک بہت باریک سا تضاد اس کی نظر سے چوک جائے۔ صحیح۔ یہ اے آئی ایجنٹ نہیں تھکتا، یہ بغیر تھکے سینکڑوں فیصلوں کا موازنہ کر سکتا ہے اور وہ تضادات پکڑ سکتا ہے جو انسانی آنکھ سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ کتاب میں اس کے ایک بہت ہی خاص فنکشن کا ذکر ہے، مس ریڈنگ نان ریڈنگ کی نشاندہی کرنا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایجنٹ یہ بھی بتا سکتا ہے کہ پچھلے فیصلوں میں کسی اہم قانونی نقطے کو غلط تو نہیں پڑھ لیا گیا یا سرے سے نظر انداز تو نہیں کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ یہ تو کمال ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ قانونی تحقیق کا جو معیار ہے وہ بہت بلند ہو جائے گا اور اس میں یکسانیت بھی آئے گی۔ بالکل، اور ایک اور بات، یہ ایک طرح سے قانونی تحقیق کو جمہوری بھی بنا رہا ہے۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ اب ایک نیا وکیل جس کے پاس تجربہ کم ہے، وہ اس ٹول کی مدد سے ایک ایسے سینئر وکیل کے کام کو چیلنج کر سکتا ہے جس کے پاس دہائیوں کا تجربہ ہے، کیونکہ اب ڈیٹا کا تجزیہ کرنے کی طاقت دونوں کے پاس تقریباً ایک جیسی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے، لیکن یہاں ایک سوال یہ بھی تو پیدا ہوتا ہے، اگر آپ یہ طاقتور ٹول ایک ایسے جونیئر وکیل کو دے دیں جس کے پاس اس کے نتائج کو سمجھنے کے لیے ضروری تجربہ نہ ہو، تو کیا وہ اس پر بہت زیادہ انحصار نہیں کر لے گا؟ بہت زبردست سوال ہے، اور کتاب کا پورا فریم ورک اسی سوال کا جواب ہے۔ یہ ٹولز بیساکھی نہیں ہیں، یہ معاون ہیں۔ ان کا مقصد انسانی ذہانت کی جگہ لینا نہیں بلکہ اسے بڑھانا ہے۔ اچھا۔ اسی لیے کتاب میں جو دوسرے قانونی ایجنٹس ہیں وہ بھی اسی فلسفے پر کام کرتے ہیں، جیسے کہ ہائی کورٹ پٹیشن ڈرافٹنگ ایجنٹ۔ جی، یہ پٹیشن کا پہلا مسودہ تیار کر کے وکیل کے کئی گھنٹے بچا سکتا ہے۔ اس میں عنوان، فریقین کی تفصیلات، حقائق، قانونی دلائل، سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ یہ تو ہوا دفتری کام، لیکن ایک ایجنٹ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا، کراس ایگزامینیشن بلڈر ایجنٹ، یعنی جرح کے لیے سوالات بنانے والا۔ یہ تو اب حکمت عملی کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے۔ کیا یہ واقعی کام کر سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ خود سے کوئی نئی حکمت عملی ایجاد نہیں کر رہا،
یہ ایک انتہائی جدید پیٹرن پہچاننے والی مشین ہے۔ یوں سمجھیں کہ ایک گواہ کا 100 صفحات پر مشتمل بیان ہے۔ ایک انسان کو اس میں تضادات ڈھونڈنے میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں اور پھر غلطی کا امکان رہتا ہے۔ صحیح۔ یہ ایجنٹ صفحہ 5 پر کہی گئی بات اور صفحہ 21 پر کہی گئی بات کے درمیان تضاد کو فوری طور پر پکڑ سکتا ہے اور پھر ان تضادات کو وکیل کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ بالکل۔ اب ان تضادات کو عدالت میں کس طرح استعمال کرنا ہے، کس لہجے میں سوال پوچھنا ہے، گواہ کے تاثرات کو کیسے پڑھنا ہے، یہ اب بھی وکیل کا کام ہے۔ اچھا، تو اے آئی نے صرف خام مال فراہم کیا ہے، حتمی مصنوع ابھی بھی انسان نے بنانی ہے۔ جی بالکل۔ اسی طرح ایویڈنس ٹیبل ایجنٹ ہے۔ یہ کیس کی فائل میں موجود ہزاروں صفحات، رسیدوں اور تصاویر کو اسکرین کر کے ایک منظم چارٹ بنا دیتا ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ عدالت میں بحث کے دوران یہ چارٹ ایک نقشے کی طرح کام کرتا ہے۔ آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ کون سا ثبوت کہاں ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے۔ اور ایک کورٹ روم اورل سبمیشن ایجنٹ کا بھی ذکر ہے، جو زبانی دلائل کے لیے نوٹس تیار کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ بہت اہم ہے۔ عدالت میں آپ کو اپنی بات کہنے کے لیے اکثر صرف 5 سے 10 منٹ ملتے ہیں۔ ان چند منٹوں میں آپ کو کیس کا نچوڑ پیش کرنا ہوتا ہے۔ یہ ایجنٹ آپ کے پورے کیس کا تجزیہ کر کے ان 5 منٹ کے لیے انتہائی اہم نکات تیار کر کے دیتا ہے۔ تو مجموعی طور پر قانون کی دنیا میں یہ ایجنٹس انسانی مہارت کو بڑھا رہے ہیں اور انسانی غلطی کے خلاف ایک حفاظتی جال فراہم کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو اب عدالت کے کمرے سے نکل کر کلاس روم کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں تعلیمی اور ڈیجیٹل اسکول ایجنٹس کے بلو پرنٹس موجود ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں سے بات واقعی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ اور یہاں بھی تبدیلی ایک بنیادی مسئلے کو حل کرنے سے شروع ہوتی ہے۔ کلاس روم میں پہلا اور سب سے اہم بلو پرنٹ اے آئی ٹیوٹر ایجنٹ کا ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو میرا پہلا خیال تھا کہ یہ کوئی ڈیجیٹل کتاب یا ویڈیو لیکچر جیسا ہوگا، لیکن یہ اس سے کہیں آگے کی چیز ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک ڈیجیٹل کتاب نہیں ہے۔ اس کی اصل طاقت اس کی موافق پذیری یعنی ایڈیپٹیبلٹی میں ہے۔ روایتی تعلیم کا سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ ایک کلاس میں 40 بچے ہیں اور استاد ایک ہی رفتار سے سب کو پڑھا رہا ہے۔ صحیح، ون سائز فٹس آل ماڈل، جو بہت سے بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ بالکل، یہ اے آئی ٹیوٹر اسی مسئلے کو حل کرتا ہے۔ یہ ہر طالب علم کے لیے ذاتی نوعیت کی تعلیم کو ممکن بناتا ہے۔ لیکن کیسے؟ مطلب یہ ہر بچے کے لیے الگ سے مواد تیار کرتا ہے؟ ہاں، یہ ہر طالب علم کی رفتار، اس کی سمجھ اور سب سے اہم اس کی غلطیوں سے سیکھتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر ایک طالب علم الجبرا کے کسی سوال میں بار بار ایک ہی غلطی کر رہا ہے تو یہ ٹیوٹر اس پیٹرن کو پہچان لیتا ہے۔ اچھا۔ پھر یہ صرف صحیح جواب نہیں بتاتا، بلکہ اس مخصوص تصور کو سمجھانے کے لیے نئی مثالیں، نئی مشقیں اور شاید ایک بالکل مختلف زاویے سے وضاحت پیش کرتا ہے، جب تک کہ وہ تصور واضح نہ ہو جائے۔ یہ حقیقی معنوں میں پرسنلائزڈ لرننگ ہے۔ یہ تو تعلیم میں مساوات لانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ہر بچے کو اس کا اپنا ذاتی استاد مل رہا ہے۔ لیکن اگر اے آئی اتنی اچھی طرح پڑھا سکتا ہے تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ باقی چیزوں کا کیا ہوگا، جیسے اسباق کی منصوبہ بندی، ہوم ورک چیک کرنا۔ کتاب میں ان کے لیے بھی بلو پرنٹس موجود ہیں۔ اے آئی لیسن پلان ڈیزائنر اساتذہ کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے۔ وہ کیسے؟ استاد اسے صرف یہ بتاتا ہے کہ مجھے 8ویں جماعت کو فوٹو سنتھیسس پہ 40 منٹ کا سبق پڑھانا ہے۔ یہ ایجنٹ تدریسی مقاصد، سرگرمیاں، درکار مواد اور آخر میں طلباء کی سمجھ کو جانچنے کے طریقوں کے ساتھ ایک مکمل لیسن پلان بنا کر دے دیتا ہے۔ اور اے آئی ہوم ورک چیکر کا کیا کام ہے؟ کیا یہ صرف صحیح یا غلط کا نشان لگاتا ہے؟ نہیں، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یہ صرف نمبر دینے والی مشین نہیں ہے۔ جب یہ کسی طالب علم کے ہوم ورک میں غلطی کی نشاندہی کرتا ہے تو یہ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا ہے کہ یہ غلط کیوں ہے، اس کے پیچھے کون سا اصول کار فرما ہے اور مستقبل میں اس غلطی سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ تعمیری رائے، کنسٹرکٹیو فیڈ بیک فراہم کرتا ہے؟ جی بالکل، جو سیکھنے کے عمل کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان تمام ایجنٹس کو دیکھ کر ٹیوٹر، لیسن پلانر، ہوم ورک چیکر، وہی سوال ذہن میں آتا ہے جو قانون کے شعبے میں آیا تھا، لیکن یہاں یہ اور بھی زیادہ ذاتی محسوس ہوتا ہے۔ اگر اے آئی یہ سب کچھ کر سکتا ہے تو پھر ایک انسان، ایک استاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا کردار کیا ہوگا؟ یہ اس پوری بحث کا سب سے اہم سوال ہے،
اور اس کا جواب یہ ہے کہ استاد کا کردار ختم نہیں ہوگا بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ اہم ہو جائے گا۔ لیکن وہ کردار بدلے گا ضرور۔ جی، وہ کردار یکسر بدل جائے گا۔ استاد کا کردار معلومات فراہم کرنے والے سے بدل کر ایک سرپرست، ایک سہولت کار اور ایک رہنما کا ہو جائے گا۔ مطلب گائیڈ آن دا سائیڈ، نہ کہ سیج آن دا اسٹیج۔ اس کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ کلاس روم میں یہ کیسا نظر آئے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ حقائق، فارمولے، تاریخیں اور معلومات فراہم کرنے کا کام اے آئی کرے گا۔ وہ اس کام میں ہم سے بہتر اور زیادہ مؤثر ہے۔ استاد کی توجہ ان مہارتوں پر مرکوز ہو جائے گی جنہیں اے آئی آسانی سے نہیں سکھا سکتا۔ جیسے کہ تنقیدی سوچ، تخلیقی صلاحیت، تنقیدی سوچ، جذباتی ذہانت اور باہمی تعاون۔ استاد بچوں کو یہ سکھائے گا کہ اس علم کو حقیقی دنیا کے مسائل پر کیسے لاگو کرنا ہے، اخلاقی فیصلے کیسے کرنے ہیں اور ایک ٹیم میں مل کر کیسے کام کرنا ہے۔ تو اے آئی کیا سکھائے گا اور استاد کیسے اور کیوں سکھائے گا؟ بالکل، استاد ایک ایسا ماحول بنائے گا جہاں بچے سوال پوچھنے، ناکام ہونے اور دوبارہ کوشش کرنے سے نہ ڈریں۔ وہ ان کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ یہ وہ انسانی خصوصیات ہیں جن کی جگہ اے آئی کبھی نہیں لے سکتا۔ تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ قانون اور تعلیم جیسے دو بالکل مختلف شعبوں کو ان منظم اے آئی ایجنٹ بلو پرنٹس کے ذریعے کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں بلکہ قابل استعمال ٹولز ہیں۔ اور ان بلو پرنٹس کی اصل طاقت، جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی تھی، ان کی ساخت میں ہے۔ اے آئی کی صلاحیتیں تو بہت وسیع اور بعض اوقات غیر متوقع ہو سکتی ہیں، لیکن یہ بلو پرنٹس اس صلاحیت کو ایک محفوظ اور قابل اعتماد دائرے میں لے آتے ہیں۔ مطلب غیر یقینی صورتحال کو ختم کرتے ہیں۔ جی، ایک ایجنٹ کے مقصد، اس کے افعال اور اس کے نتائج کی واضح طور پر وضاحت کر کے یہ اسے ایک پیشہ ورانہ اسسٹنٹ بناتا ہے۔ اصل جدت صرف اے آئی کی خام صلاحیت نہیں، بلکہ اسے اس طرح مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کا یہ فریم ورک ہے۔ یہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ جدت ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ اس کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ اور آخری میں سوچنے کے لیے ایک خیال۔ اس کتاب میں 40 سے زیادہ بلو پرنٹس ہیں۔ ہم نے آج صرف 2 شعبوں کے چند ایجنٹس کا جائزہ لیا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اگر ڈاکٹروں، معماروں یا یہاں تک کہ فنکاروں کے لیے اسی طرح کے مخصوص اے آئی ایجنٹس کے سیٹ بنا دیے جائیں تو اور کن کن پیشوں کی شکل مکمل طور پر بدلی جا سکتی ہے۔ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ بلو پرنٹ کا ماڈل ہی کسی بھی شعبے میں اے آئی کی عملی صلاحیت کو مکمل طور پر کھولنے اور اسے محفوظ طریقے سے انسانی ترقی کے لیے استعمال کرنے کی اصل کلید۔ بنیادی تصورات پر بات کی تھی، آج ہم اس سفر کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں گے۔ جی، اور آج ہم دیکھیں گے کہ یہ اے آئی ایجنٹس عملی طور پر یعنی اصل دنیا میں کیسے کام کرتے ہیں۔ بالکل۔ آج ہم ایک طالب علم کی میز سے شروع کریں گے، پھر ایک نئے سٹارٹ اپ کے بورڈ روم تک جائیں گے، پھر اس کے بعد ہسپتال کے کافی حساس ماحول میں قدم رکھیں گے، اور آخر میں ہم پردے کے پیچھے جھانکیں گے یہ دیکھنے کے لیے کہ ان ایجنٹس کا انجن، ان کا دماغ آخر چلتا کیسے ہے۔ اور آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ یہ صرف خیالات نہیں ہیں بلکہ یہ عملی بلو پرنٹس ہیں۔ جی، یہ ایک طرح سے ترکیبیں ہیں جنہیں کوئی بھی استعمال کر کے اپنے لیے، اپنے شعبے کے لیے ایک طاقتور اے آئی اسسٹنٹ بنا سکتا ہے۔ یہ عام چیٹ باٹ سے بہت آگے کی چیز ہے۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے پچھلی بار بات چھوڑی تھی، تعلیمی ایجنٹس۔ کچھ پر تو ہم نے بات کر لی تھی، لیکن کتاب میں 3 مزید بڑے دلچسپ ایجنٹس کا ذکر ہے۔ جی، اور یہ تینوں ایجنٹس ایسی جگہوں پر مدد کرتے ہیں جہاں طلباء اور اساتذہ دونوں کو اکثر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا ہے سائنسی تجربات کی وضاحت کرنے والا ایجنٹ۔ نام تو بہت واضح ہے، لیکن میرا ایک سوال ہے، کیا اس سے طالب علم سست نہیں ہو جائیں گے؟ مطلب خود سے سمجھنے کی کوشش کرنا، وہ جو جد و جہد ہے، کیا وہ سیکھنے کے لیے ضروری نہیں؟ بہت اچھا سوال ہے، اور اس کا جواب اس ایجنٹ کے ڈیزائن میں ہے۔ دیکھیں، یہ ایجنٹ کوئی جواب دینے والی مشین نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک گائیڈ ہے، ایک طرح سے ڈیجیٹل لیب اسسٹنٹ ہے۔ فرض کریں آپ لیب میں کوئی پیچیدہ تجربہ کر رہے ہیں اور آپ ایک قدم پر آ کر پھنس جاتے ہیں۔ جی، تو یہ ایجنٹ آپ کو یہ نہیں بتائے گا کہ بس یہ کیمیکل اس میں ڈال دو۔ صحیح۔
नहीं, बल्कि ये आपसे पूछेगा या समझाएगा कि इस कदम का मकसद क्या है। अगर तुम ये केमिकल डालोगे तो इसके पीछे की साइंस क्या है और तुम्हें क्या एहतियात करनी चाहिए। तो ये सोचने के अमल को खत्म नहीं करता, बल्कि इसे बेहतर बनाता है। बिल्कुल, इसे महफूज और ज्यादा बामानी बनाता है। अच्छा, तो ये एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है। जबरदस्त। दूसरा एजेंट है फ्लैश कार्ड बनाने वाला एजेंट। किताब में लिखा है कि ये किसी भी बाप से खुद ब खुद फ्लैश कार्ड्स बना देता है। ये तो हर तालिब इल्म का ख्वाब लगता है ना? बिल्कुल, और ये सिर्फ सहूलियत की बात नहीं है, इसके पीछे सीखने की एक बहुत मजबूत साइंस है। अच्छा, वो क्या है? देखिए, फ्लैश कार्ड्स दो तरीकों से काम करते हैं। एक है एक्टिव रिकॉल, एक्टिव रिकॉल। यानी आप अपने दिमाग को मालूमात याद करने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ उसे पढ़ते नहीं हैं। और दूसरा है स्पेस्ड रेपिटेशन, स्पेस्ड रेपिटेशन। यानी आप मुश्किल सवालात को ज्यादा दोहराते हैं और आसान सवालात को कम। ये एजेंट इस पूरे अमल को खुदकार बना देता है। वाह! पहले जिस काम पर घंटों लगते थे, अब आप किसी भी मौजू पर, चाहे वो तारीख हो, बायोलॉजी हो, कुछ भी हो, चंद मिनटों में फ्लैश कार्ड्स का एक ज़ाती सेट तैयार कर सकते हैं। और तीसरा, जो शायद असातिज़ा के लिए सबसे अहम है, वो है असातिज़ा का AI असिस्टेंट एजेंट। ये वर्कशीट्स, इम्तिहानी पर्चे और यहाँ तक के लेक्चर की स्लाइड्स भी तैयार करता है। ये तो असातिज़ा पर से एक बहुत बड़ा बोझ उतारने वाली बात है। और मज़े की बात यह है कि ये एजेंट सीधा उन कामों पर फोकस करता है जो टीचर्स का सबसे ज़्यादा वक्त खाते हैं, यानी इंतज़ामी काम। जी बिल्कुल। एक उस्ताद का असल काम तो पढ़ाना है, बच्चों से जुड़ना है, उनकी रहनुमाई करना है, लेकिन हकीकत में उनका ज़्यादातर वक्त पेपर बनाने में, मवाद तैयार करने में और ऐसी ही चीज़ों में निकल जाता है। तो ये एजेंट असातिज़ा को उनकी सबसे कीमती चीज़ वापस देता है, वक्त। बिल्कुल। ताकि वो उस वक्त को हर तालिब इल्म पर इनफरादी तवज्जो देने पर खर्च कर सकें। ये बाल वास्ता तौर पर तालीम के मयार को बेहतर बनाने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। बहुत खूब। तो हमने देखा कि ये एजेंट्स इनफरादी सतह पर सीखने के अमल को कैसे बदल सकते हैं, लेकिन जब वही तालिब इल्म एक बड़ा आइडिया लेकर दुनिया में कदम रखता है तो उसे बिल्कुल मुख्तलिफ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। जी। और ये हमें सीधा कारोबार और स्टार्टअप्स की दुनिया में ले जाता है। किताब का ये हिस्सा तो बहुत ही जामे है। जी, ये हिस्सा किसी भी नए कारोबारी शख्स के लिए एक खजाने की तरह है। ये उन इब्तिदाई रुकावटों को दूर करता है जो अक्सर लोगों को अपना कारोबार शुरू करने से ही रोक देती हैं। इसमें सबसे पहले है स्टार्टअप स्ट्रैटेजी एजेंट। ये मार्केट रिसर्च, बिजनेस मॉडल और आमदनी की हिकमत अमली बनाने में मदद करता है। ये तो किसी भी स्टार्टअप की बुनियाद है। बिल्कुल, और इसकी खूबी ये है कि ये आपके ख्याल को एक मुनज़्ज़म फ्रेमवर्क में ढालता है। ये सिर्फ मालूमात नहीं देता, बल्कि आपसे सख्त सवालात पूछता है। जैसे आपके ग्राहक कौन हैं? मार्केट कितनी बड़ी है? आपके मुद्दे मुकाबिल क्या कर रहे हैं? ये एक बिजनेस कंसल्टेंट की तरह है जो आपके दिमाग में मौजूद धुंध को साफ करता है। बिजनेस प्लान तैयार कर सकता है? जी बिल्कुल। ये कैसे मुमकिन है? ये तो वो काम है जिस पर लोग महीनों लगा देते हैं और हजारों डॉलर कंसल्टेंट्स को देते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि कोई भी शख्स जिसके पास एक आइडिया है वो एक हफ्ते में सरमायाकारों के सामने पेश होने के लिए तैयार हो सकता है? यही तो इसकी ताकत है। और ये सिर्फ सफात भरने की बात नहीं है। एक बिजनेस प्लान लिखना किसी भी नए कारोबारी के लिए सबसे खौफनाक काम होता है ना? जी बिल्कुल। ये एजेंट इस रुकावट को खत्म कर देता है। इसका असल कमाल ये नहीं कि ये लिखता है, बल्कि ये आपको एक मुनज़्ज़म तरीके से सोचने पर मजबूर करता है। ये आपके ख्याल को एक काबिल अमल मंसूबे में ढालता है। और उसके साथ ही पिच डेक बनाने वाला एजेंट भी है? जी, जो सरमायाकारों के लिए प्रेजेंटेशन तैयार करता है। तो ये तीनों एजेंट्स मिलकर एक तरह से स्टार्टअप इन अ बॉक्स किट बनाते हैं। सेल्स की तरफ यहाँ एक मार्केटिंग फनल एजेंट का जिक्र है। ये आइडा फनल बनाता है। ये आइडा फनल क्या चीज है? ये दरअसल मार्केटिंग का एक क्लासिक मॉडल है। ग्राहक को कायल करने के 4 मराहिल हैं। अच्छा। ए यानी तवज्जो, अटेंशन। पहले आप एक जबरदस्त इश्तिहार से उसकी तवज्जो खींचते हैं। ठीक है। आई यानी दिलचस्पी, इंटरेस्ट। फिर अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसकी दिलचस्पी बढ़ाते हैं। फिर डी यानी ख्वाहिश, डिज़ायर। आप उसमें वो प्रोडक्ट खरीदने की ख्वाहिश पैदा करते हैं। और आखिरी ए? और आखिर में ए
یعنی ایکشن. آپ اسے ایک واضح کال ٹو ایکشن دیتے ہیں، ابھی خریدیں. تو یہ ایجنٹ اس پورے سفر کو اشتہار کی کاپی سے لے کر لینڈنگ پیج تک سب کچھ خودکار بنا دیتا ہے. اور پھر سوشل میڈیا مینیجر ایجنٹ ہے جو 30 دن کا مواد تیار کر سکتا ہے، اور سیلز ای میل ایجنٹ بھی. یہ سب مل کر تو ایک پوری مارکیٹنگ ٹیم کا کام کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ چھوٹے کاروباروں کے لیے ایک گیم چینجر ہے. وہ ایک مربوط اور پیشہ ورانہ مارکیٹنگ مہم چلا سکتے ہیں بغیر کسی بڑی ٹیم کے. یہ ایجنٹس مستقل مزاجی کو یقینی بناتے ہیں، جو ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں کامیابی کی کنجی ہے. اس حصے کے آخر میں آپریشنز اور ایچ آر کے ایجنٹس ہیں. یہاں کسٹمر سپورٹ آٹومیشن ایجنٹ کا ذکر ہے، لیکن کیا اس سے کسٹمر سروس غیر ذاتی یعنی امپرسنل نہیں ہو جاتی؟ لوگ اکثر ایک حقیقی انسان سے بات کرنا چاہتے ہیں، خاص طور پہ جب وہ پریشان ہوں. یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، اور اس ایجنٹ کا مقصد انسانی سپورٹ کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے بہتر بنانا ہے. وہ کیسے؟ سوچیں، تقریباً 80% سوالات عام طور پر ایک جیسے ہوتے ہیں. میرا پاسورڈ کیا ہے، شپنگ میں کتنا وقت لگے گا، وغیرہ. جی صحیح. یہ ایجنٹ ان بار بار پوچھے جانے والے سوالات کو فوری طور پر سنبھالتا ہے، جس سے گاہک کا وقت بچتا ہے، اور اس سے انسانی سپورٹ ٹیم کو وہ وقت مل جاتا ہے کہ وہ ان 20% پیچیدہ اور حساس مسائل پر پوری توجہ دے سکیں جہاں انسانی ہمدردی اور سمجھ بوجھ کی واقعی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، تو یہ کام کو تقسیم کر دیتا ہے، آسان کام مشین کے لیے اور مشکل کام انسان کے لیے. بالکل. یہ کارکردگی اور انسانی رابطے دونوں کو بہتر بناتا ہے. یہ ایک بہت معقول وضاحت ہے. تو ہم نے کاروبار اور پیسے سے جڑے ایجنٹس کی بات کی، لیکن اب ہم ایک ایسے شعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں جہاں داؤ پر اس سے بھی زیادہ قیمتی چیز لگی ہے: انسانی صحت. جی یہاں تو اے آئی کے استعمال میں قانون بالکل بدل جاتے ہوں گے. بالکل. اور کتاب میں دیے گئے یہ بلو پرنٹس اسی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے بنائے گئے ہیں. یہاں ایک بنیادی اصول ہے اور یہ بہت اہم ہے. وہ کیا ہے؟ یہ ایجنٹس تشخیص یا علاج کے لیے نہیں ہے. یہ ڈاکٹر کا متبادل نہیں ہے. ان کا واحد مقصد مریض کو بااختیار بنانا اور ڈاکٹر اور مریض کے درمیان رابطے کی خلیج کو کم کرنا ہے. اچھا، یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے. تو اس میں پہلا ایجنٹ ہے میڈیکل رپورٹ کی وضاحت کرنے والا ایجنٹ. یہ پیچیدہ میڈیکل رپورٹس کو آسان اردو اور انگریزی میں بدل سکتا ہے. یہ تو بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی راحت ہوگی. یہ راحت سے بڑھ کر ہے، یہ بااختیار بنانے کے بارے میں ہے. تصور کریں کہ کسی کو ایک رپورٹ ملتی ہے جس پر کچھ پیچیدہ سی طبی اصطلاح لکھی ہے. جی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ شخص فوراً خوفزدہ ہو سکتا ہے اور انٹرنیٹ پر تلاش کرنا شروع کر دے گا، جو اسے مزید ڈرائے گا. یہ ایجنٹ اسے آسان زبان میں سمجھائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ ممکنہ وجوہات ہو سکتی ہیں، اور آپ کو اپنے ڈاکٹر سے یہ سوالات پوچھنے چاہیے. تو یہ خوف کو علم میں بدل دیتا ہے. بالکل. یہ آپ کو کنٹرول واپس دیتا ہے. اسی طرح خون کے ٹیسٹ کی وضاحت کرنے والا ایجنٹ اور ڈاکٹر سے ملاقات کی تیاری کا ایجنٹ بھی ہیں. یہ آخری والا مجھے بہت دلچسپ لگا، کیونکہ ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اہم سوالات پوچھنا بھول جاتے ہیں. جی، اور یہ ڈاکٹر کے قیمتی وقت کا بہترین استعمال بھی یقینی بناتا ہے. یہ ایجنٹ آپ کی علامات کی بنیاد پر سوالات کی ایک فہرست تیار کرتا ہے. مثلاً کیا میری اس حالت کا میرے طرز زندگی سے کوئی تعلق ہے، یا اس دوا کے ممکنہ ضمنی اثرات کیا ہیں؟ یہ آپ کو اپنی صحت کی دیکھ بھال میں ایک غیر فعال وصول کنندہ سے ایک فعال شرکت دار بناتا ہے. زبردست. تو اب تک ہم نے جن ایجنٹس کی بات کی وہ سب متن یعنی ٹیکسٹ کی دنیا میں کام کرتے ہیں، لیکن اصل دنیا تو صرف الفاظ پر مشتمل نہیں ہے. اس میں تصویریں ہیں، آوازیں ہیں، ویڈیوز ہیں. جی، یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اب ہم ملٹی موڈل ایجنٹس کی دنیا میں داخل ہو رہے ہیں. اور یہ اے آئی کے ارتقاء میں ایک بہت بڑا قدم ہے. یہ اے آئی کو آنکھیں اور کان دینے کے مترادف ہے. آنکھیں اور کان. جی، ملٹی ماڈل ایجنٹس اے آئی کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ دنیا کو زیادہ انسانی طریقے سے سمجھ سکے اور اس کے ساتھ بات چیت کر سکے. اس میں پہلا ہے OCR ڈاکیومنٹ ایجنٹ. یہ تصویریں اور PDF فائلوں سے متن نکالتا ہے. یہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے. اس میں نیا کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. نیا یہ ہے کہ پرانے OCR سسٹم صرف متن نکالتے تھے، اور وہ اکثر بے ترتیب اور غلطیوں سے بھرا ہوتا تھا. اچھا.
یہ ایجنٹ نہ صرف متن نکالتا ہے بلکہ اسے سمجھتا ہے، اس کی ساخت کو پہچانتا ہے اور اسے ایک صاف قابل استعمال فارمیٹ میں تبدیل کرتا ہے، جیسے کہ ایک ٹیبل یا جیسن۔ مطلب یہ صرف پڑھتا نہیں بلکہ سمجھتا بھی ہے۔ بالکل، یہ رسیدوں، معاہدوں اور پرانے ریکارڈز کو ڈیجیٹائز کرنے کے عمل کو مکمل طور پہ خودکار بنا دیتا ہے۔ پھر ہے امیج انالیسس ایجنٹ۔ یہ تصویروں میں چیزوں کا پتہ لگا سکتا ہے، سائن بورڈ پڑھ سکتا ہے اور مصنوعات میں خامیاں بھی پہچان سکتا ہے۔ جی، اس کے استعمال کے امکانات تو بے شمار ہیں۔ مینوفیکچرنگ میں یہ اسمبلی لائن پر ایک خراب پرزے کو پہچان سکتا ہے، ریٹیل میں یہ بتا سکتا ہے کہ شیلف پر کون سی چیز ختم ہو گئی ہے۔ زراعت میں بھی اس کا استعمال ہو سکتا ہوگا۔ یقیناً، یہ فصل میں بیماری کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ یہ واقعی اے آئی کو بصارت دینے جیسا ہے۔ اور پھر آواز کی باری آتی ہے، آڈیو سے نوٹس ایجنٹ۔ یہ آڈیو کو ٹرانسکرائب کرتا ہے، اس کا خلاصہ کرتا ہے اور بلٹ پوائنٹس بناتا ہے۔ یہ ایجنٹ میٹنگز کے لیے ایک انقلاب ہے۔ میں آپ کو ایک ذاتی مثال دیتا ہوں۔ پچھلے ہفتے میری 1 گھنٹے کی زوم کال تھی اور مجھے صرف 2 اہم فیصلے یاد رکھنے تھے۔ جی، اس ایجنٹ نے پوری گفتگو کا خلاصہ 3 بلٹ پوائنٹس میں دے دیا اور میرا آدھا گھنٹہ بچا لیا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو کام کرنے کا طریقہ بدل دیتی ہیں۔ اور یہ یقینی بناتا ہے کہ کوئی اہم نقطہ چھوٹ نہ جائے۔ بالکل۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ ایجنٹس متن، تصاویر اور آواز کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں۔ اب آئیے پردہ اٹھاتے ہیں اور ان کے انجن روم میں جھانکتے ہیں۔ یہ حصہ RAG اور انجینئرنگ ایجنٹس کا تھوڑا تکنیکی ہے۔ جی، یہ تھوڑا تکنیکی ہے، لیکن یہ قابل اعتماد اے آئی بنانے کی بنیاد ہے۔ یہ حصہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف اے آئی استعمال نہیں کرنا چاہتے بلکہ اسے بنانا اور کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی یہ اے آئی میں بھروسہ اور درستگی پیدا کرنے کے بارے میں ہے۔ جی، اس میں سب سے پہلے ہے RAG، ریسرچ ایجنٹ، RAG، یعنی ریٹریول آگمنٹڈ جنریشن۔ اس کی وضاحت کریں کہ یہ عام اے آئی سے کیسے مختلف ہے۔ بالکل۔ اسے ایسے سمجھیں کہ عام اے آئی جیسے چیٹ GPT نے پورا انٹرنیٹ پڑھا ہے، جی، جو ایک بہت بڑی لیکن غیر منظم اور بعض اوقات غلط معلومات سے بھری لائبریری کی طرح ہے۔ صحیح۔ RAG ایجنٹ کو آپ اپنی ذاتی منتخب کتابوں کی الماری دیتے ہیں، جیسے آپ کی کمپنی کی پالیسیاں، قانونی دستاویزات یا میڈیکل ریسرچ پیپرز۔ اچھا، یعنی ایک محدود دائرہ کار۔ بالکل۔ جب آپ اس سے سوال پوچھتے ہیں تو وہ صرف آپ کی دیوی کتابوں سے ہی حوالہ دے کر جواب دیتا ہے۔ اس سے نہ صرف جوابات متعلقہ ہوتے ہیں بلکہ آپ ہر جواب کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ معلومات کہاں سے آئی ہیں۔ تو یہ اے آئی کو قابو میں رکھنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن اس میں ایک بڑا مسئلہ ہے جسے ہیلوسینیشن کہتے ہیں، یعنی جب اے آئی خود سے باتیں بنا لیتا ہے۔ جی، کتاب میں اس کے لیے ہیلوسینیشن گارڈ ایجنٹ کا ذکر ہے۔ اور یہ پیشہ ورانہ استعمال کے لیے شاید سب سے اہم ایجنٹ ہے۔ اے آئی ہیلوسینیشنز ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ یہ گارڈ ایجنٹ ایک سخت فیکٹ چیکر کے طور پر کام کرتا ہے۔ فیکٹ چیکر؟ جی، یہ RAG ایجنٹ کے ہر جواب کو لیتا ہے اور اسے اصل دستاویزات سے ملاتا ہے۔ اگر جواب کا کوئی حصہ شواہد سے ثابت نہیں ہوتا تو یہ اسے روک دیتا ہے یا اس پر ایک وارننگ لگا دیتا ہے۔ تو قانونی، طبی اور مالیاتی شعبوں میں جہاں ایک غلطی کے سنگین نتائج ہو سکتے ہیں، یہ ایجنٹ ایک لازمی حفاظتی طے ہے۔ بالکل، یہ ایک لازمی چیز ہے۔ یہ ایک طرح سے اے آئی کا ضمیر ہے۔ آخر میں 2 اور ایجنٹس ہیں، ملٹی ایجنٹ کوآرڈینیٹر اور سسٹم پرومپٹ ڈیولپر ایجنٹ۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ ملٹی ایجنٹ کوآرڈینیٹر اے آئی کے مستقبل کی ایک جھلک دکھاتا ہے۔ تصور کریں کہ آپ کو ایک پیچیدہ کام کرنا ہے، جیسے ایک نئی پروڈکٹ لانچ کرنا۔ ٹھیک ہے۔ یہ کوآرڈینیٹر اس بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کرے گا۔ یہ ریسرچ کا کام ریسرچ ایجنٹ کو دے گا، مارکیٹنگ کا مواد بنانے کا کام مارکیٹنگ ایجنٹ کو، اور سوشل میڈیا پوسٹ کا کام سوشل میڈیا ایجنٹ کو دے گا۔ تو یہ ایک پروجیکٹ مینیجر کی طرح کام کرتا ہے جو ماہر ایجنٹس کی ایک ٹیم کو چلاتا ہے۔ بالکل یہی۔ یہ ایک اے آئی مینیجر ہے جو دوسرے اے آئی ایجنٹس کو مینیج کرتا ہے۔ اور سسٹم پرومپٹ ڈیولپر؟ یہ اے آئی کے ساتھ بات چیت کے فن کو سائنس میں بدل دیتا ہے۔ دیکھیے، اے آئی کی کارکردگی کا انحصار اس بات پر ہے کہ آپ اسے ہدایات کیسے دیتی ہیں۔ جی، پرومپٹ انجینئرنگ۔ بالکل، ایک اچھا سسٹم پرومپٹ اے آئی کو اس کا کردار، مقصد اور حدود واضح طور پر بتاتا ہے۔
یہ ایجنٹ آپ کی سادہ ہدایات کو ایک بہترین تکنیکی طور پر مضبوط پرومپٹ میں تبدیل کرتا ہے تاکہ اے آئی اپنا کام بہترین طریقے سے انجام دے سکے۔ تو آج ہم نے تعلیم، کاروبار، صحت، ملٹی موڈل اور انجینئرنگ کے شعبوں میں پھیلے ہوئے درجنوں ایجنٹس کا جائزہ لیا۔ کتاب کے ضمیمہ کے مطابق اس میں کل 40 ایسے بلو پرنٹس ہیں۔ اس سب کو سمیٹتے ہوئے مرکزی نقطہ کیا ہے؟ میرے خیال میں مرکزی نقطہ یہ ہے کہ اے آئی کا دور اب بدل رہا ہے۔ ہم عمومی مقاصد والے چیٹ باٹ سے آگے بڑھ کر انتہائی مخصوص کام پر مبنی ایجنٹس کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی ہر کام کے لیے ایک الگ ماہر ایجنٹ۔ جی، یہ ہر شعبے کے ماہرین کے لیے ذاتی ڈیجیٹل اسسٹنٹس کی ایک فوج بنانے جیسا ہے۔ اور اس کتاب کا سب سے اہم پیغام یہ ہے کہ یہ صرف خیالات نہیں ہیں، بلکہ یہ مکمل طور پر فعال بلو پرنٹس ہیں جنہیں براہ راست تعینات کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ اے آئی کی طاقت کو چند بڑی کمپنیوں کے ہاتھوں سے نکال کر عام ڈیولپرز، کاروباری افراد اور ماہرین کے ہاتھوں میں دے رہی ہے۔ بالکل، یہ اے آئی کو جمہوری بنانے کا ایک عمل ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں اے آئی صرف ایک ٹول نہیں، بلکہ ایک ساتھی کارکن، ایک اسسٹنٹ اور ایک ماہر مشیر کے طور پر کام کرے گا۔ ہر شخص کے پاس اپنی ایک ڈیجیٹل ٹیم ہوگی، اور یہ ہمیں ایک گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے بزنس اسٹریٹجسٹ، میڈیکل ایکسپلینر اور یہاں تک کہ اے آئی سسٹم ڈیولپر کے طور پر کام کرنے والے ایجنٹس کے بلو پرنٹس دیکھے ہیں۔ کتاب انہیں قابل استعمال ٹولز کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر کوئی بھی اس طرح کے خصوصی ایجنٹس بنا سکتا ہے تو اگلی مہارت کون سی ہے جو ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے؟ کیا یہ انہیں بنانے کا ہنر ہے، یا پھر اپنی ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں ان ڈیجیٹل ایجنٹس کی ایک پوری ٹیم کو مؤثر طریقے سے مینیج کرنا سیکھنا ہے؟